امیر المومنین کیا بات ہے کہ کل بھی آپ اگر چاہتے تو نصیحت فرما دیتے، آپ نے کل نصیحت نہیں کی، آج نصیحت کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو مولا کائنات علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ جب تم میرے پاس تشریف لائے تھے اس سے کچھ دیر پہلے ہی میں نے کچھ شہد کھایا تھا، اور مجھے یہ ہرگز گوارا نہیں کہ جو عمل میں کر چکا ہوں اس کے بارے میں کسی کو نیکی کی ہدایت دوں، یا اس کے بارے میں کسی کو نصیحت کروں، کہ جو عمل میں خود نہیں کر رہا ہوں۔ جب میں اس وقت خود شہد کھا چکا ہوں، اب میں اس بچے کو کس طرح سے شہد کھانے سے روک سکتا ہوں؟ گویا یہ وہ منافقوں والا عمل ہو جائے گا کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت وعید فرمائی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی زبانیں کچھ اور کہتی ہیں اور جن کے دل اور باطن کچھ اور بیان کرتے ہیں، جن کی زبانیں ان کی عمل کے ساتھ نہیں ہوتی، زبان کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے اور عمل کچھ اور ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک نفاق کی صورت ہے کہ بندہ مومن اور اس کا دل کیسا ہونا چاہیے کہ جو وہ زبان سے بیان کر رہا ہو اس کا طرز عمل، اس کی زندگی گزارنے کا طریقہ بھی اس کے ساتھ ہو، جو زبان سے کہہ رہا ہو وہی اس کا عمل بھی ہو۔ یہ ایک مومن کی شان ہے۔ اور اگر اس طرح کا معاملہ ہے کہ ہم جو بیان کر رہے ہیں، اچھی باتیں منہ سے کہہ تو رہے ہیں لیکن ہمارے عمل میں اس کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، کوئی بھی چیز اگر ہمارے عمل میں نہیں پائی جاتی تو یقیناً یہ ایک نفاق ہے۔ نفاق کہتے ہی اسے ہیں، نفاق کا معنی ہی یہ ہے، یہ ایک منافقت کی صورت ہے کہ جس سے بندے کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے اور زبان پر کچھ اور ہوتا ہے۔ لیکن جو قرآن مجید میں جو نفاق کے بارے میں آیا ہے یہ کچھ اور نفاق ہے، وہ ان منافقوں کے بارے میں ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ پڑھتے ہیں اور اسلام لانے کا دعویٰ کرتے تھے لیکن ان کے دلوں میں اسلام کا نور موجود نہیں تھا، وہ دل سے اسلام کا اقرار نہیں کرتے تھے۔ وہ جو وعیدیں، وہ جو عذاب ہے وہ سارا ان منافقوں کے بارے میں ہے۔ اور یہ ایک نفاق کی صورت ہے کہ بندے کی زبان کچھ اور کہے اور دل کچھ اور بیان کر رہا ہو، عمل کچھ اور بیان کر رہا ہو۔ اسی لیے ہمیں تو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مطابق گزاریں، اپنی خود کی اصلاح کریں، اپنے آپ کو سدھاریں، اپنا تزکیہ کریں، کیونکہ کئی مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بندوں کو اور مومنوں کو اپنے خود کے تزکیے کے بارے میں کہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اصلاح کے بارے میں کہا ہے۔ اگر ہم اپنی اصلاح کر لیں گے تو اپنے پورے معاشرے کی اصلاح اپنے آپ ہو جائے گی۔ ہم کون ہوتے ہیں لوگوں کو نصیحت دینے والے، لوگوں کو نیک اعمال کی دعوت دینے والے؟ پہلے تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان اعمال کو، ان نصیحتوں پر خود عمل کرنے والے ہو جائیں، ان نصیحتوں پر عمل کر اپنی زندگی میں ان اعمال کو اپنے معمولات میں داخل کر دیں۔ جب یہ ہو جائے اس کے بعد پھر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے اہل خانہ کی نصیحت، اہل خانہ کی اصلاح کی کوشش کریں، ان کے اعمال کو دیکھیں، ان کے طریقوں کو دیکھیں۔ اگر وہ راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں تو ہماری اولاً ذمہ داری ان کی اصلاح کرنا ہے، کیونکہ وہ ہماری ذمہ داری میں شامل ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے قریبی لوگ ہیں پھر ان کی اصلاح کی ذمہ داری بندہ مومن کی ہوتی ہے۔ جب وہ خود اپنی اصلاح کر لے، اہل خانہ کی اصلاح کر لے، پھر جو قریبی لوگ ہوں جو اس سے تعلق رکھتے ہیں پہلے ان لوگوں کی اصلاح کرے، پھر اس کے بعد عام معاشرے کی اصلاح کرے۔ یہ ایک اصلاح کرنے کا اور لوگوں تک ہدایت کی بات پہنچانے کا ایک پورا شیڈیول ہے کہ بندے کو کس طرح سے لوگوں کی اگر اصلاح کرنی ہے تو وہ اس طرح سے کرے۔ اور ہمارے اوپر تو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ واجب قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقام پر ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تعلیم دی ہے، اور اسلام یہ ہمیں درس دیتا ہے کہ اسلام میں جو بھی چیزیں اللہ کی حلال کردہ ہے اور جن چیزوں کے اوپر بندے کا عمل ہونا چاہیے اس کی ہم لوگوں کو دعوت دیں، اور جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے ان چیزوں سے ہم لوگوں کو روکیں۔ لیکن یہ کب ہے
یہ درجہ اپنی اصلاح اور اہل خانہ کی اصلاح کے بعد آتا ہے. یہ قو انفسکم و اہلیکم نارا کے بعد آنے والا درجہ ہے. پہلے وہاں تک پہنچنے کے لیے ہمیں خود کی اصلاح اور اپنے اہل خانہ کی اصلاح کرنی ہوگی. اس لیے بے جا لوگوں کو نصیحت کرنے سے بچیں، کیونکہ آج بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہیں بھی مل کر کسی سے بھی نصیحت کرنے لگ جاتے ہیں. آپ نصیحت کریں گے تو اس کے دو نقصانات ہوں گے. ایک تو یہ کہ آپ اگر خود عمل نہیں کرتے ہیں، اگر آپ کا خود کا عمل نہیں ہے اس پر، عام طور سے آپ کے معمول سے ہر کوئی بندہ واقف ہے. لوگ معاشرے میں ہم لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کام کاج معاملات آپس میں ہوتے ہیں، تو ایک دوسرے کو یقیناً ہر کوئی جانتا ہے. تو اگر آپ بغیر عمل کے کسی کو نصیحت کریں گے تو اس کا پہلا نقصان تو یہ ہوگا کہ وہ اپنے ذہن میں آپ کے بارے میں یہی تصور کرے گا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو خود تو عمل نہیں کرتا ہے لیکن مجھے نصیحت کرتا ہے. وہ یا آپ کے بارے میں بھی اس کے دل میں یہ گمان پیدا ہوگا. اور دوسرا یہ کہ بغیر عمل کے اگر آپ نصیحت کریں گے تو وہ آپ کا نصیحت کرنا ایسا اثر انداز نہیں ہوگا جیسا اثر انداز ہونا چاہیے، جس کا اثر سننے والے کے دل و دماغ پر پڑنا چاہیے وہ ایسا اثر نہیں کرے گا. اس لیے پہلے اپنی اصلاح کریں، پہلے خود کی فکر کریں، اپنا محاسبہ کریں اور اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کریں. جب اپنے آپ کو ہم صحیح کر لیں گے اپنا پورا معاشرہ اپنے آپ درست ہو جائے گا. جب تک ہم خود کی اصلاح نہیں کریں گے تب تک کوئی لوگوں میں اصلاح ایسے ہی عام نہیں ہونے والی. جب تک ہر بندہ اپنے آپ کو درست نہ کر لے، اپنے آپ کو صحیح نہ کر لے، تب تک معاشرہ صحیح معاشرہ نہیں بنے گا. آج دیکھیں، اخلاقی اعتبار سے دیکھ لیں یا معمولات کے اعتبار سے دیکھیں یا زبان کی صدق گویائی کے اعتبار سے دیکھیں تو مومنوں کا جو وقار ہے اور مومنوں کا جو کردار ہے وہ اس عروج سے اتنا نیچے آ چکا ہے کہ جو بیان سے باہر ہے. کہ آج ہم نے اپنے اعمال کے ذریعے، اپنے طرز عمل اور اپنے زندگی گزارنے کے انداز کے ذریعے ایک مومن کے کردار کو اور ایک مومن کی شان کو اتنا کم کر دیا ہے کہ جو معاشرے میں آج ہر جگہ ظاہر نظر آتا ہے. کہ پہلے وہ دور تھا کہ ایک مومن کہ اس کا وقار ایسا ہوتا تھا کہ ایمان نہ رکھنے والے بھی اس کی صدق گوئی، اس کے سچ بولنے کی، اس کی زبان کی سچائی کی قسمیں کھاتے ہوئے نظر آتے تھے. اور مومن کے وعدوں کی اس طرح سے تعریفیں کی جاتی تھی، لوگ اس کی تصدیق کرتے تھے، اس کی گواہیاں دیتے تھے کہ اگر کسی مومن نے وعدہ کر دیا ہے تو کچھ بھی ہو جائے، کوئی سا بھی پہاڑ ٹوٹ جائے، وہ مومن اپنے وعدے سے مکر نہیں سکتا ہے. یہ ایک مومن کی شان ہوا کرتی تھی. یہ کوئی اور لوگ نہیں تھے، یہ عام لوگ جس طرح آج ہم لوگ جی رہے ہیں اسی طرح وہ لوگ بھی جیتے تھے. لیکن ان کے اندر یہ تھا، ان کے کردار بلند تھے، ان کے اخلاق اعلیٰ تعلیم حاصل کیے ہوئے تھے. وہ اخلاق تھے جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اخلاق کا ہمیں درس دیا ہے، وہ اس عمل کے اوپر اپنی زندگی گزار رہے تھے جس اسوے کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کو گزارا تھا. وہ اس عمل کے ساتھ اور اس تصور کے ساتھ اپنی زندگیوں کو گزارتے تھے اور ہر وقت ان کے دلوں میں یہ خیال ذہن نشیں رہتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم کیا عمل کر رہے ہیں، ظاہر میں کیا کر رہے ہیں، باطن میں کیا کر رہے ہیں، تنہائی میں اگر کہیں ہے وہاں کیا کر رہے ہیں اور لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر کیا کر رہے ہیں. ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی بخوبی ہر ایک چیز سے، ہر ایک عمل سے، ہر ایک عمل کی کیفیت سے، وہ عمل کے اندر جو دل میں ارادے ہم کر رہے ہیں، جو نیتیں کر رہے ہیں، یقیناً وہ ہر ایک چیز سے باخبر ہے، ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے. ان کے دل و دماغ میں یہ تصور رہتا تھا اور یہ تصور اگر ہمارے بھی دل و دماغ میں رہے تو یقیناً بندہ پھر کبھی گناہ کی طرف نہیں جا سکتا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف نہیں جا سکتا. اس کی ایک دنیاوی مثال اگر آپ لینا چاہیں تو یہ مثال لے لیں کہ کسی گورنمنٹ پراپرٹی پر اگر سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہوں اور وہاں اگر کوئی چیز گر بھی جائے یا کوئی قیمتی سامان گرا ہوا ہو
یا کوئی بھی چیز وہاں پڑی ہوئی ہو تو کسی کے اندر ہمت نہیں ہوگی کہ وہ وہاں سے اٹھا لے، وہ اسے لے لے، اپنے قبضے میں کر لے، کسی کے اندر جرأت نہیں ہوتی۔ یہ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہاں کیمرہ لگا ہوا ہے، دیکھنے والا جب چاہے گا اسے دیکھ لے گا، اور ہو سکتا ہے اس وقت بیٹھ کر بھی کوئی کمپیوٹر میں بیٹھ کر اس ٹی وی پر یہ ساری چیزیں، سارے مناظر دیکھ رہا ہو، تو میرے بارے میں کیا تصور کرے گا، اور اسے پتا چل جائے گا کہ میں نے یہ کام کیا ہے، میں نے یہ معمولات کیے ہیں۔ عام طور سے جب بھی کیمرہ کہیں شروع ہوتا ہے بندہ احتیاط کرتا ہے کہ کوئی ایسا عمل نہ کرے کہ جس سے شرمندگی اٹھانی پڑ جائے، کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے ہمیں شرمندہ ہونا پڑ جائے۔ یہ ہر ایک بندے کے اندر فطرتاً یہ چیز پائی جاتی ہے، کوئی شخص اس چیز سے انکار نہیں کر سکتا۔ اب آپ دیکھیں ہم نے دین اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کیا ڈفرنس کر دیا ہے۔ ہم دنیا داری میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جو ہمارا تصور ہے اس میں کتنا فرق ہے، دونوں میں کتنا ڈفرنس ہے، کہ ہم ایک کیمرہ ہے کہ جس میں اگر کوئی دیکھ بھی لے گا تو کیا ہوگا، وہ ہمارے بارے میں برا تصور باندھ لے گا، ہمارے بارے میں اس کی رائے بری ہو جائے گی، لیکن اس سے زیادہ کیا ہوگا، اس سے زیادہ تو اور کوئی نقصان نہیں ہونے والا۔ لیکن ہم جو عمل کرتے ہیں وہاں کوئی اگر کیمرہ نہیں لگا ہوا ہے تو کیا بات ہے، کیا ہی ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو قرآن مجید میں ہر مقام پر ارشاد فرماتا ہے کہ وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ ہر وہ چیز کو اس طرح دیکھتا ہے جیسے وہ سامنے رونما ہو رہی ہو، وہ ہر ایک عالم میں ذرے ذرے کو دیکھنے والا ہے، اور ہر ایک گھڑی دیکھتا ہے، ایک لمحہ پر بھی نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے، وہ ہر گھڑی بیدار رہتا ہے، ہر گھڑی اپنے بندوں کو دیکھتا رہتا ہے، اور ہم جو بھی کر رہے ہیں یقیناً یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارے ایمان کا اولن جز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم حاضر و ناظر مانیں، اور یہ ایمان رکھیں کہ وہ ہر گھڑی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب یہ ایمان کا جز ہے اس پر ہم تصدیق کر کر اسلام میں داخل ہوئے ہیں، اس پر تصدیق کر کر اسلام میں داخل ہوا جاتا ہے۔ یہ اتنا بڑا جز ہے، یہ اتنا بڑا تصور ہے، لیکن ہم نے آج اس تصور کو اتنا پیچھے چھوڑ دیا ہے جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہم اس تصور سے کتنے غافل ہیں، ہم بے دھڑک کسی بھی گناہ کو کرنے میں نہ ہی کوئی شرم محسوس کرتے ہیں، نہ ہی کوئی حیا آتی ہے، نہ ہی کوئی ہمارے دل و دماغ پر اس کے کرنے کے بعد کوئی شرمندگی پیدا ہوتی ہے۔ یہ کیوں ہے؟ کیا ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر و ناظر نہیں مانا ہے؟ یقیناً ہم مانتے ہیں، اس کے بغیر ایمان کہاں درست ہے۔ ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ ہر بات کو جاننے بھی والا ہے، وہ تو ہر عمل سے باخبر ہے، دلوں کی حالتوں سے بھی باخبر ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم اس طرح سے عمل کر کر اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں، اس کو فراموش کر کے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، تو یقیناً یہ زندگیاں گھاٹے میں گزر رہی ہے، یقیناً یہ زندگیاں اس کی نافرمانیوں میں گزر رہی ہے، اور اس کا نتیجہ یقیناً برا ہوگا، اس کا انجام اور اس کا جو صلہ دیا جائے گا یقیناً وہ دردناک اور حیرت انگیز ہوگا۔ اسی لیے اس تصور کو پیدا کریں۔ خدا را اگر یہ ایک تصور ہے کہ یہ ایک تصور اگر پیدا ہو جائے، آپ کوئی عمل نہ کریں، کسی چیز پر عمل نہ کریں، لیکن اگر آپ کے دل میں اور دماغ میں ہر وقت اگر یہ ایک تصور ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں جان رہا لیکن اللہ جان رہا ہے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے، اس کے حضور اس کا سامنا بھی کرنا ہے، اس کے حضور اپنے اعمال کو لے کر پیش ہونا ہے۔ یہ تصور اگر بندے کے دماغ میں آ جائے، دل و دماغ میں یہ تصور بیٹھ جائے تو وہ کبھی گناہ کی طرف نہیں آ سکتا۔ وہ بندے کا نفس ہی، بندے کا دل ہی اسے پھر گناہوں کی طرف نہیں ابھار سکتا۔ لیکن ضرورت کیا ہے؟ ضرورت اس تصور کو پیدا کرنے کی ہے، اور یہ تصور اس پورے رمضان میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے بندے کے اندر یہ تصور پیدا ہوتا ہے، یہ تصور کس طرح اس کے ذہن و دماغ میں نشیں ہوتا ہے، کس طرح سے ہر گھڑی ہر لمحہ وہ اس تصور میں رہتا ہے۔ کیوں دیکھتے ہیں ہم کہ ہم تنہائی میں وضو کر رہے ہوں یا لوگوں کے سامنے کر رہے ہوں، لیکن وضو میں منہ کے اندر حلق کے قریب تک پانی پہنچ کر
ہم احتیاط کرتے ہیں کہ ایک قطرہ بھی حلق سے نیچے نہ اترے، ایک قطرہ بھی ہمارے شکم میں داخل نہ ہونے پائے۔ کیوں داخل نہ ہونے پائے؟ کوئی تو نہیں دیکھ رہا ہے، ہر کوئی کلی کر رہا ہے، آپ بھی کلی کے لیے پانی ڈال لگے ہیں۔ اگر کچھ قطرے، کچھ گھونٹ اندر بھی اتر جائیں گے تو کون دیکھے گا؟ کون جانتا ہے کہ آپ نے پانی اپنے حلق سے نیچے اتارا ہے کہ نہیں اتارا ہے؟ ہر ایک بندہ یہی کہے گا کہ کوئی جانے نہ جانے، جس خدا کے لیے بھوکے پیاسے رہ رہے ہیں، جس کے لیے روزے رکھے جا رہے ہیں، وہ خدا یقیناً جانتا ہے۔ جس کے لیے ہم روزہ رکھ رہے ہیں، بھوک و پیاس کو برداشت کر رہے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، اور وہ جب دیکھ رہا ہے ہم کس طرح سے ایک قطرہ بھی اپنے حلق سے نیچے اتار سکتے ہیں۔ اس طرح سے یہ پورا مہینہ یہ تصور ہمارے دل و دماغ میں رہا، ہمارے ذہن و تصور میں ہر ایک وقت یہ تصور رہا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس تصور کو ہمیشہ اپنے دل و دماغ میں بسائے رکھیں۔ جب بھی کوئی خیال، کوئی بھی عمل کرنا چاہے، اس سے پہلے آپ تصور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، کیا ہمارے اس عمل سے وہ راضی ہوگا، یا یہ کوئی ایسا عمل تو ہم نہیں کرنے جا رہے، کوئی ایسا کام تو نہیں کرنے جا رہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتا ہو، جس میں اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی چھپی ہوئی ہو، کوئی ایسا عمل تو ہم نہیں کر رہے ہیں۔ اگر یہ تصور پیدا ہو جائے گا تو یقیناً ہمارا ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن بھی سمجھ جائے گا، اور یہ اخلاق کا اعلیٰ کردار ہے۔ آخری کردار اخلاق کا اعلیٰ ترین مقام اخلاق کا یہ ہے کہ بندے کا جیسا ظاہر ہو، جیسا وہ ظاہر میں نظر آتا ہو، ایسا ہی اس کا باطن بھی ہو جائے، ایسا ہی اس کا باطن اگر بن جائے تو یہ بندے کے اخلاق کا سب سے اعلیٰ معیار ہے۔ ہمیں اس اخلاق کے اعلیٰ معیار تک پہنچنے کی ضرورت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنی زندگیوں میں، اپنے عملوں میں، اپنے معمولات میں اسے داخل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب تک اس کردار کے اوپر ہم عمل نہیں کریں گے، اس زندگی پر ہم عمل پیرا نہیں ہوں گے، اس وقت تک اسی طرح جس طرح آج مسلمانوں کی ہر وقت ذلت و رسوائی کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے، یقیناً یہ اسی طرح ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر ہم اپنے کرداروں کو، اپنے اخلاقوں کو اعلیٰ کر لیں گے، ہمارے اخلاق اس کیٹیگری کے ہو جائیں گے جس کیٹیگری کا ایک مومن کا اخلاق ہونا چاہیے، ایک مومن کا کردار ہونا چاہیے، اس کا طرز عمل ہونا چاہیے کہ اس کے ہر ایک پہلو سے سیرت رسول کی جھلک نظر آتی ہو، اس کا ہر ایک عمل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوے کی گواہی دیتا ہوا نظر آئے، اس کا اٹھنا بیٹھنے سے لے کر، لوگوں سے کلام کرنے سے لے کر، تنہائیوں میں اپنے وقت کو گزارنا بھی اسوہ رسول کا ایک ایسا نمونہ نظر آتا ہو کہ گویا مومن کو دیکھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا جائزہ لگایا جا سکتا ہو۔ جب اس مقام تک ہر ایک اپنے کردار کو بلند کر دے گا تو اللہ تبارک و تعالی پھر سے وہی مقام، وہی وقار و عزت والی زندگیاں ہم مومنوں کو عطا فرمائے گا۔ لیکن ضرورت یہ ہے کہ ہم پہلے اپنے آپ کی اصلاح کریں، جس سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کہ کیا ہم وہ تو نہیں کہ لوگوں کو نیکی کا حکم تو دیتے ہیں لیکن خود اس پر عمل کرتے نہیں ہیں، خود اس پر عمل کرنے سے دور ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اگر کسی کو نیک اور بھلائی کی بات کا اگر حکم دے رہے ہیں، اچھی بات بتا رہے ہیں، تو بتانے سے پہلے ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کے اوپر ہم عمل کرنے والے ہو جائیں، وہ ہمارے عمل کا، ہماری زندگی کے عمل کا حصہ ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور پھر اپنے اہل خانہ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو جہنم سے بچا لو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم سے دور کر لو، جہنم سے بچنے کے انتظامات کر لو، اپنے آپ کو دور کرنے کے لیے جو کام کرنے پڑتے ہیں ان کاموں میں اپنی زندگی کو گزارو۔ اس لیے سب سے پہلے اپنی اصلاح کی آپ کوشش کریں، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ جب اپنی اصلاح کر لیں تو اپنے اہل خانہ کی اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں، اور جب گھر والوں کی اصلاح کر لیں پھر کسی کی اصلاح کرنے کی آپ کوشش کریں، کسی کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا پیغام پہنچائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کریں کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب کرے، اور مولا تبارک و تعالیٰ
ہمارے اخلاق کو بہترین اخلاق بنائے۔ مولا تبارک و تعالی ہمارے جس طرح ہمارا ظاہر صاف ستھرا ہے اسی طرح ہمارے باطن کو بھی صاف ستھرا و شفاف بنائے۔ مولا تبارک و تعالی ہمیں حضور کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں زندگی دے تو رب کی اور حضور علیہ السلام کی فرما برداری میں، اور ہمیں موت بھی دے تو حضور علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات انہ هو الغفور الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ چند اعلان سماعت فرمائیں کہ ایصال ثواب مرحوم اسماعیل راجہ کے ایصال ثواب کے لیے 500 روپے قبرستان میں اور 500 روپے مسجد میں دیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور ایک اور اعلان سماعت فرمائیں کہ ابھی جمعہ کی نماز کے فوراً بعد، کیونکہ جمعہ یہ آخری جمعۃ الوداع ہے رمضان کا، تو ابھی جمعہ کی نماز کے فوراً بعد مسجد میں جو روشنی ہوتی ہے اس روشنی کا چندہ کیا جائے گا، تو آپ تمامی حضرات اس میں جتنا ہو سکے زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو روشن کرنے میں اگر ہمارا کوئی ایک حصہ بھی اگر اس میں پڑ جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے فضل سے اگر قبول فرمائے گا تو یقیناً یہ ہمارے لیے باعث نجات ہے۔ جن حضرات کی سنتیں باقی ہوں وہ سنتیں ادا کر لیں۔